السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم۔ بزرگوں دوستو، بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ آج آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد کوئی لمبی چوڑی بات کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، کل جو ہم لوگوں نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا ہے، کل کی رات سے لے کر قربانی کے دن تک، ان دنوں کو اللہ رب العزت کے یہاں کتنی اہمیت حاصل ہے، اس تعلق سے میں آپ تمام حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اور ان دنوں میں ایسا کون سا کام کرنا چاہیے جس کام کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور اس کے بدلے اپنے بندوں کو بہت بڑا جزا اور بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بیان کروں اور آپ سنیے، ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ آتی ہے کہ جب انسان ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو دعا پڑھے، اور دوسری چیز جو حدیثوں میں آئی وہ یہ کہ ذی الحجہ کا چاند دکھ جانے کے بعد ناخن اور بال کو نہ تراشے، وہ بھی وہ بندہ جو کہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جس پر قربانی واجب ہو وہ بھی، اور جس پر واجب نہیں مگر مستحب کے لیے کر رہا ہے، استحباب کے لیے کر رہا ہے، وہ بھی ناخن اور بال کو نہ تراشے۔ اب ایسا کیا ہے؟ ایسا کیوں کہا گیا؟ اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو اس میں ظاہری حکمت یہی بیان کی جاتی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حجاج کرام ان دنوں میں احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور احرام کی حالت میں ناخن کٹوانا، بال ترشوانا، یہ سب حرام ہے، اس عمل کو نہیں کیا جا سکتا۔ احرام کی حالت میں اس عمل کو منع کیا گیا۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس بارگاہ تک پہنچ گئے، اس دیار تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسا دن ہم لوگوں کی بھی زندگی میں لائے کہ ہم بھی اس بارگاہ تک، اس دیار تک پہنچیں، آمین، اور اس خوبصورت منظر کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ ایسا دن ہم لوگوں کی زندگی میں لائے۔ تو ہم اور آپ اگر وہاں تک نہیں جا سکتے تو کہا گیا مشابہت کر لو، ان کی شباہت اختیار کر لو، ان جیسے بن جاؤ، ان کی طرح لگنے لگ جاؤ، شاید اللہ تبارک و تعالی ان کی طرح لگنے سے تمہاری مغفرت فرما دے، شاید اللہ تبارک و تعالی ان کی طرح لگنے سے ان کو جو اجر اور بدلہ دے رہا ہے اللہ وہ تمہیں عطا کر دے، شاید ان کی وجہ کر میدان عرفات میں جب وہ لوگ حجاج ٹھہریں گے اور اس میدان عرفات میں جب موسلا دھار اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی تو شاید کوئی قطرہ، کوئی چھینٹا ہم لوگوں کے جسم پر بھی پڑ جائے۔ ان کی طرح مشابہت کر لو تاکہ تمہیں اللہ رب العزت کوئی بدلہ عطا فرما دے۔ یہی اس کی ایک ظاہری حکمت بیان کی جاتی ہے بزرگوں، اور اس ظاہری حکمت کے اندر بہت ساری حکمت پوشیدہ ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ کبھی کبھی شباہت سے انسان حقیقت پا لیتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کے دربار میں بہروپیہ رکھا گیا، اور اس بہروپیہ کو بادشاہ نے اسی شرط کے ساتھ رکھا تھا کہ اگر میں نے تمہیں 3 بار میں پہچان لیا تو پھر میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، اور اگر میں تمہیں نہ پہچان سکا
تو پھر تم جو چاہو میں تمہیں انعام اور اکرام میں نواز دوں گا۔ 2 مرتبہ بھیس بدل کر وہ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے اسے پہچان لیا۔ بادشاہ نے تیسری مرتبہ میں اس سے کہا کہ اگر تم تیسری بار پکڑے گئے تو پھر یاد رکھو وعدے کے مطابق تمہیں نوکری سے نکالا جائے گا اور ممکن ہے تم کو سزا بھی دے دی جائے، کیونکہ جس کام کے لیے تم کو رکھا گیا ہے اگر اس کام میں تم کو مہارت ہی نہیں حاصل ہے، اس کام کو تم اچھے سے کر ہی نہیں سکتے، تو پھر تم ایسے کام کے لیے کیوں مشہور ہو، تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ بڑا پریشان ہوا وہ۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیسری مرتبہ تو آپ مجھے نہیں پہچانیں گے۔ ہوا یوں ہی، کچھ دنوں کے بعد شہر میں دیکھا گیا کہ ایک بوڑھا آدمی شہر کے داخلی دروازے پر بیٹھ کر اللہ 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 کر رہا ہے۔ لوگ گزر رہے ہیں، لوگوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، وہ بس اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کچھ کھانے پینے کو دے دیا جائے، کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ دوسرے روز پلٹ کر آئے، دیکھا ایک دانہ بھی اس بندے نے نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ چھوڑ دو، میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے، مجھے ان کھانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں میں دھیرے دھیرے اس کی مقبولیت بہت پھیل گئی، یہاں تک کہ کسی نے بادشاہ کو بھی خبر دے دی کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا اللہ والا آیا ہے جو دنیا کی چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے، مال و دولت کو چھوتا تک نہیں ہے، اسے دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ صرف اللہ اللہ کرتا ہے۔ بادشاہ اس کی شہرت سن کر آیا، آ کر کے اس سے ملاقات کی، اس کے قریب گیا، بادشاہ نے اس سے مصافحہ کیا اور پھر اس بوڑھے آدمی کو کچھ انعام کے طور پر اشرفی یا کچھ بھی دینا چاہا۔ اس فقیر نے کہا کہ مجھے دنیا کی دولت سے کوئی مطلب نہیں، میرا رب مجھے مل جائے، بس میں اسی چیز کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ بادشاہ نے واپس وہ تھیلی اپنے پاس رکھ لی، جانے لگا۔ اب یہ فقیر یہاں سے اٹھتا ہے اور دوڑتا ہوا بادشاہ کے قریب جاتا اور اس کے پیروں کو پکڑتا ہے، حضور اگر جان کی امان ہو تو میں کچھ کہوں۔ بادشاہ نے کہا ارے بھائی، ہم تو تم سے دعا لینے کے لیے آئے اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو جان کی امان ہے تو میں کچھ کہوں، جان کی امان ہے تو میں کچھ کہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ارے بھائی چلو ٹھیک ہے، امان دی، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے اپنی دستار کو اتارا، اپنی داڑھی نکالی، اپنا جبہ نکالا، کہا حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ کاری بہروپیہ تم ہی ہو جس سے میں دھوکہ کھا گیا، میرے وزراء دھوکہ کھا گئے، پورا شہر دھوکہ کھا گیا، ارے تم ہی ہو؟ حضور کچھ یاد ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے نہیں پہچانیں گے تو میں تمہیں جو چاہو گے دوں گا، یہاں تک کہ آپ نے جذبات میں ایک جملہ کہا تھا کہ سلطنت بھی مانگو گے تو دے دوں گا، کیا آپ کو یہ بات یاد ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے تو یہ بات یاد ہے، بولو تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور اب واقعی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے شباہت نے اللہ کے قریب جانے کا راستہ دکھا دیا ہے، اب میں ایسی ہی شکل و صورت میں رہ کر اللہ کے قریب جانا چاہوں گا۔ جب ایک اللہ والے کی صورت ہم نے اختیار کر لی تو اتنی عزت کہ آج بادشاہ میرے در پر چلا آیا، جب میں خود اللہ والا ہو جاؤں گا تو اللہ تو ساری دنیا کی حکومت میرے قدموں میں ڈال دے گا۔ تو کبھی کبھی انسان کو شباہت سے حقیقت مل جاتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بھائی آپ ناخن نہ ترشوائیں، بال نہ ترشوائیں، آپ شباہت اختیار کر لیں حجاج کرام کی، شاید اس شباہت سے آپ کو حقیقت مل جائے۔ یہ ایک کام جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے وہ یہی کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہ رہا ہے، چاہے وہ وجوب کے طور پر کرے یا استحباب کے طور پر، وہ ناخن اور بال نہ تراشے۔ دوسری بات، کثرت کے ساتھ انسان کو تکبیر پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی فضیلت کے تعلق میں مشکات المصابیح میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ، اس عشرے میں جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ،
سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا بدلہ عطا کرتا ہے جتنا کہ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ 100 غلام، اس زمانے میں غلام انسان خریدے جاتے تھے، اور سب سے مہنگی چیز اگر کوئی ہوتی تھی تو غلام ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 غلام کے برابر آزاد کرنے کے ثواب دیتا ہے جو بندہ کے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ پھر فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ اگر اللہ اکبر کہتا ہے، تو میں آپ میں سے کسی آدمی سے کہوں کہ کیا آپ 100 گھوڑے خرید سکتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ 100 گھوڑے خرید سکتے ہیں؟ آپ کہیے گا ابھی تو ایسے ہی کاروبار ٹھپ ہے، کہاں سے ہم 100 گھوڑے خرید سکتے ہیں، ابھی تو ایک گھوڑا خریدنا مشکل ہے، آپ 100 گھوڑے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جو بندہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میدان جہاد میں 100 گھوڑا صدقہ دینے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا اجر ہے، سوچئے اتنا اجر ہے، اتنا بڑا بدلہ ہے۔ جو بندہ الحمدللہ، کیا الحمدللہ 100 بار پڑھتا ہے، اب یہ میں تیسرا وہ جملہ سنا رہا ہوں، الحمدللہ، یہ تسبیح کا وہ تیسرا جملہ الحمدللہ، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس پر کیا اجر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اجر یہ ہے کہ 100 اونٹ جس پر ساز و سامان لدے ہوں، جس پر ساز و سامان لدے ہوں، ایسا 100 اونٹ کسی ضرورت مند کو اگر دے دیا جائے تو جتنا ثواب اللہ دے گا اتنا ثواب 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے پر اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں اپنے بندوں پر کیسی کیسی فضیلتیں اتارتا ہے اور کیسی کیسی رحمتیں اتارتا ہے اپنے بندوں پر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو ان 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہاں یہ بھی ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ تو اس کے پڑھنے کا اجر جو حدیث میں موجود ہے وہ یہ کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری کتنی ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری کتنی ہے؟ کیا آپ دنیا کی ساز و سامان سے اس دوری کو بھر سکتے ہیں؟ بولیے، بھر پائیں گے آپ؟ نہیں بھر پائیں گے نا۔ مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ نیکیوں سے اس کے نامہ اعمال کو ایسے بھر دے گا جیسے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ کو بھر دیا جائے۔ ایسی فضیلت ہے بزرگوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ ہم لوگ ایام تشریق میں جو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب آپ ذرا دیکھیے، میں نے جو حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی اور پھر یہ تکبیر تشریق، یہ معمولی چیز نہیں ہے دوستو، یہ ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں بہت زیادہ اضافہ کر دینے والی چیز ہے۔ اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں نوافلوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ نوافلوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھو، اور یہ روزہ نفلی روزہ ہوگا۔ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک یہ نفلی روزہ ہوگا تمہارا۔ ایک روزہ 1 سال کے برابر تمہیں ثواب دے گا۔ ایک روزہ تمہیں کتنا ثواب دے گا؟ 1 سال کے برابر۔ اگر تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے 9 روزہ رکھنے کی تو کم از کم عرفہ کا روزہ ضرور رکھ لو، 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ اور ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ جو حاجیوں کے یہاں 9 ذی الحجہ ہوگی وہی ہمارے یہاں، ایسا نہیں ہے۔ ایک دن ان کا پہلے چلتا ہے اور ایک دن ہمارا بعد میں چلتا ہے۔ ان کی جو تاریخ 9 ہے وہ اپنی تاریخ میں رکھیں، ہماری جو تاریخ 9 ہے ہم اپنی تاریخ میں رکھیں۔
اللہ کے رسول نویں ذی الحجہ کو، جسے عرفہ کا روزہ بھی کہتے ہیں، اس کی فضیلت پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے اگر کوئی بندہ عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو۔ آپ دیکھیے کہ ایک حدیث قدسی ہے، اور آپ لوگوں نے ہزاروں بار اس حدیث قدسی کو سنا ہوگا۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی بات جناب محمد رسول اللہ نقل کرتے ہوں، وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کی بات کو جناب محمد رسول اللہ نے روایت کی ہو، وہ حدیث قدسی ہے۔ اب حدیث قدسی کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ نفل کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے تو میں اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، میں اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، اور پھر وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا یا نہیں سنی؟ عام نفلی عبادت پر اللہ رب العزت کا اجر اور بدلہ یہ ہے، لیکن عام دنوں کی نفلی عبادت کے برابر نہیں بلکہ اس سے 1 سال کے برابر زیادہ ثواب یہ 10 دنوں میں آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی نفلی عبادت کی اہمیت کو سمجھیے کہ عام دنوں کی نفلی عبادت کا اجر وہ ہے، اور جو بندہ اس 10 دن میں اگر نفلی عبادت کرے تو اس کا ثواب عام دنوں کے مقابلے سال بھر کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ ایسا اسی لیے ہے، اس کی حکمت کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا 10 دنوں میں اتنی ساری فضیلتیں کیوں اپنے رسول کے ذریعے بیان کروا رہا ہے، یہ کیوں اللہ ایسا کرتا ہے، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو یاد رکھیے، ہم عام دنوں میں تو اپنے رب سے بہت دور ہو جاتے ہیں، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی معاملات کے ساتھ الجھ کر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم تھوڑا سا راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا اللہ کا دعوت دینا ہے کہ میرے بندو دیکھو میں نے تمہارے لیے اتنی ساری برکتیں اور رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اب بھی تو چلے آؤ اور میری بارگاہ سے جتنا زیادہ ہو سکے لے لو خیرات۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ نے جو اس سے دوری بنا لی ہے، ایسے مواقع پر آپ اس کے قریب چلے آئیے، ایسے مواقع پر آپ اس کے پاس چلے آئیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں چاہنے کی لالچ میں ہی صحیح کم سے کم اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ تو یاد رکھیے کہ اس 10 دنوں کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور اس میں عمل کا جو تھوڑے سے عمل کا اتنا زیادہ ثواب ہمیں دیا جا رہا ہے، مقصد اس کا یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب چلا ہے، اللہ کے پاس چلا ہے، اور دنیا سے ذرا سا ہٹ کر اللہ کے بارے میں سوچے اور اپنے بارے میں سوچے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ جو بہت گہرا ہونا چاہیے وہ دنیا کی وجہ کر ٹوٹ گیا ہے، ذرا سا اس رشتے کو بھی بہتر کر لیا جائے، اور ایک ڈور جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے اس ڈور کو باندھنے کی کوشش کی جائے، یہی مقصد ہے۔ تو اتنی فضیلتیں میں نے بیان کی، ایک فضیلت اور بھی ہے صدقہ۔ صدقہ کے بارے میں ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا اگر غصہ ٹھنڈا کرنا ہے تو انسان صدقہ دے دے، اللہ کا غصہ اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو انسان صدقہ دے دے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ اگر کسی کا ماں باپ بہت ناراض ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا ماں باپ مان لے تو اس کے بال بچوں کے ساتھ بھلائی کر دے۔ مان لیجئے میرے باپ اگر آپ سے ناراض ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے باپ آپ سے ناراض نہ رہیں، خوش ہو جائیں، تو آپ میرے ساتھ بھلائی کر دیجئے۔ میرے باپ کو جیسے ہی پتہ چلے گا کہ میرے بیٹے کے ساتھ اس آدمی نے بھلائی کی ہے تو میرا باپ آپ سے ناراض ہوگا یا پھر وہ خوش ہو جائیں گے؟ جی دیکھیے، یہی ہے صدقہ، یہی ہے صدقہ۔ وہ رب جو اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ رب یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بندوں کی خدمت کریں تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ صدقے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ہم نمائش کے لیے 50-50 ہزار روپے کا جانور لا کر کے قربان کرتے ہیں۔ صاحب 20 ہزار میں بھی کام ہو سکتا ہے، اور باقی کے جو 30 ہزار بچتے ہیں آپ کے پاس، کوشش کیجئے نا کہ اس کے ذریعے 3 جانور خرید کر ایسے کے دروازے پر باندھ آئیے جو بیچارہ غربت کی وجہ کر قربانی نہیں کر سکتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا آپ اور کوئی صدقہ کر سکتے ہو، لیکن آپ تو نمائش کے پیچھے پڑے ہو، آپ تو دنیا کو دکھانے کے پیچھے پڑے ہو۔ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، مواقع ہیں کہ آپ صدقہ کر سکتے ہو، مگر آپ نمائش کے آگے صدقے کو بھول چکے ہو۔ ان دنوں میں یہ کام کرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ضرورت کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو بیان کر دی ہیں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ عرفہ کا روزہ رکھیے، 100 مرتبہ یہ جو تسبیح فاطمی جس کو کہتے ہیں اس کو پڑھا کیجئے، پر ڈے پڑھیے، ہر دن پڑھیے، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ کثرت کے ساتھ صدقہ کیجئے، کوشش کیجئے کہ 9 دن مستقل روزہ رکھیں، نہیں رکھ پائے تو جتنا میسر ہو سکے اتنا روزہ رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دنوں سے اللہ رب العزت ہم لوگوں کو فیضیاب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔